السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے عامر نے سعودی عربیہ جدہ سے۔ عامر کہتے ہیں کہ آپ کی چینل کی خوفناک کہانیاں مجھے بہت پسند ہیں اور میں آپ کی کہانیوں کو بہت شوق سے سنا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ عامر آپ کا۔ عامر نے آج اپنے ایک کمپنی کا واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو پچھلے دنوں میں ایک سٹوری اپلوڈ کی تھی جس میں ریگستان میں کچھ لوگوں نے وہ چڑیلیں دیکھی تھیں، تو وہ واقعہ بالکل سچا ہے اور ایسے واقعات ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگوں کی کمپنی میں ایک لڑکا تھا جو کہ نیا پاکستان سے آیا ہوا تھا، اور اس کو جس کمپنی میں جاب ملی تھی، میں اس کمپنی کا نیم مینشن نہیں کروں گا، وہ سعودی عربیہ جدہ کی سب سے بڑی کمپنی ہے، اور ادھر اس کی جو جاب تھی وہ بھی اسی طرح کی تھی کہ وہ ٹرالے پہ وہ ٹرالا چلاتا تھا، لیکن ادھر اس کے وہ جو تھی کمپنی، ان کمپنی والوں کا ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ تھا، اور اس باغ کی اس نے حفاظت کرنی تھی۔ ادھر کوئی بھی ملازم، کوئی بھی لڑکا ٹک نہیں پا رہا تھا۔ جو بھی آتے تھے وہ سب یا تو بیمار ہو جاتے تھے یا واپس چلے جاتے تھے۔ اس دفعہ اس لڑکے کی باری تھی اور اس سے متعلق اس کو کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا۔ اس لڑکے نے بولا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے جو بھی جاب دو گے میں تیار ہوں۔ اس کو جو ویزا ملا تھا وہ ویزا اس کا اسی قسم کا تھا۔ اب ایک شخص جو کہ ٹرالا چلا رہا تھا اور دوسرے نے اس کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا، اور اس ریگستان میں آگے کر کے جدہ سے آگے ایک جگہ ہے الریاض، اس سے بھی آگے ایک شہر ہے جس میں اس کو وہ جاب کرنے کا، اس کو وہ جو بھی اس کا ویزا لگا تھا، وہ اب ادھر چلا گیا اور ادھر اس کو وہ چھوڑ آئے۔ جب اس نے وہ جگہ جا کر دیکھی تو وہاں پہ کھجوروں کا باغ تھا، اور باغ کے سائڈ پہ ریگستان میں ایک بہت ویران سا چھوٹا سا عجیب سا گھر بنا ہوا تھا، جس گھر میں اس کو رکنا تھا۔ انہوں نے اس کو 1 ہفتے کا سامان دے دیا کھانے پینے کا، اور ان لوگوں نے کہا، کمپنی والوں نے، کہ اب تمہارا 1 ہفتے کے بعد ہم چکر لگائیں گے، اور تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم ہمیں کال کر سکتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شام کے ٹائم وہ ادھر پہنچا، اس نے سارا کھجوروں کے باغ کا چکر وغیرہ لگایا، اور وہ لگانے کے بعد وہ آ گیا اپنے گھر میں جہاں اس کا وہ سٹے تھا۔ ابھی وہ ادھر آیا ہے، اس نے کھانا وغیرہ کھایا ہے، ریلیکس ہوا ہے اور وہ لیٹا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد رات کے 9-10 کا ٹائم ہوگا، تو عجیب سی باہر سے بھاگنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ڈھیر سارے بھیڑیے بول رہے ہوں اور ڈھیر سارے بھیڑیے بھاگ رہے ہوں۔ ابھی وہ یہ آوازیں سن رہا ہے تو اس نے سوچا کہ میں ونڈو کھول کر دیکھتا ہوں باہر کیا چیز ہے۔ اس نے جیسے ہی ونڈو کو کھولا تو باہر کوئی بھی چیز نہیں تھی، لیکن بھاگنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو یوں لگا جیسے اس کا دروازہ نوک ہو رہا ہے۔ وہ دروازے کے نوک ہونے کو سن کے بہت زیادہ ڈر گیا، اور اس نے کہا کہ اس ویرانے میں آخر کون آ سکتا ہے، اس ٹائم پہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے دروازے کو نہیں کھولا تو وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو دروازہ تھا اس کے اوپر عجیب سے ناخنوں کو جیسے گھسیٹتا ہے، کوئی ناخنوں کو مارتا ہے دروازے کے اوپر، اس کی آوازیں شروع ہو گئیں، اور وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ونڈو کو کھول کر بھی دیکھ سکے، بلکہ اب اس نے ونڈو کو زور سے بند کر دیا۔ صبح وہ اٹھا اور اس نے یہ بات کسی سے ذکر نہیں کی۔ اس نے کہا شاید جانور وغیرہ ہوں گے، ریگستان میں ایسی بہت سی مخلوقیں ہوتی ہیں جو کہ سامنے نہیں، جو بھی ہے۔ اگلے دن اس نے پھر اپنا کام پورا کیا، کھانا وغیرہ کھایا، اور وہ پھر آ گیا اپنے رات کو سونے کے لیے اسی مقام پہ۔ تو رات کے ٹائم پھر 2 سے 2:30 کے درمیان یہی کام شروع ہو گیا، بھاگنے کی آوازیں، اور کوئی آ کر دروازے کو بار بار نوک کرتا تھا، اور جب یہ دروازہ نہیں کھولتا تھا تو وہ چیز دروازے کو زور زور سے عجیب و غریب ناخنوں سے مسلنے لگ جاتی تھی۔ اس نے اب اسی ٹائم ادھر کال کی کمپنی میں، تو کمپنی والوں نے رات کے ٹائم اس کی کال نہیں اٹھائی۔ صبح وہ اٹھے ہیں تو وہ اپنے کام پر گیا، وہ بڑا ڈر کے دروازہ کھول رہا ہے، ایون کہ باہر کسی بھی قسم کے قدموں کی آواز نہیں تھی، کوئی بھی آواز باہر کسی بھی قسم کے قدموں کا نشان نہیں تھا باہر۔ اب اس نے جا کر وہ تیسرے دن وہ کام کر رہا تھا، اور کام کرنے کے بعد
رات کو پھر وہ ٹائم آ گیا، وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، وہ کمپنی والوں کو کال کرے، کمپنی والے اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتے تھے۔ عامر بتاتے ہیں وہ لڑکا بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ تیسرے دن بھی اب یہی تماشا۔ اب اس نے کہا کہ میں آ کر دیکھوں یہ ہے کیا چیز، یہ کیا چیز ہے جو مجھے تنگ کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ اس نے دروازے میں سے کچھ جگہ ایسی بنا کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ دروازے کے باہر درجنوں کی تعداد میں ایک عجیب و غریب مخلوق، جس کا شکل تو انسان کی طرح ہے، اس کے چہرے کے اوپر بے تحاشا بال ہیں اور اس کا جسم بھی بالوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ 4 ٹانگیں ہیں، 2 آگے اور 2 پیچھے۔ وہ مخلوق نہایت خوفناک تھی۔ جب اس نے اس مخلوق کی جھلک ہی دیکھی تو وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح وہ اٹھا، اس کو ہوش آئی، اور ہوش آنے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں کسی بھی کمپنی والے کو کال نہیں کروں گا، وہ لوگ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے، اب میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، میں آج کی رات ادھر بالکل بھی نہیں گزاروں گا۔ وہ وہاں سے اپنے بیگ کو اٹھا کر بھاگ گیا۔ صبح 9-10 بجے کا ٹائم تھا۔ بھاگتے 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 وہ ایک مین روڈ پہ آ گیا، اور مین روڈ پہ کافی گاڑیاں گزر رہی تھی، وہ ان سے لفٹ مانگ رہا تھا، کسی نے اس کو لفٹ نہیں دی۔ آخر میں اس نے دیکھا کہ شام ہوگی اور ایک ٹرالا آیا وہاں سے، اس نے ٹرالے والے سے لفٹ لی، اور لفٹ لے کر اس ٹرالے میں بیٹھ کے سیدھا کمپنی میں آیا۔ اس نے یہ سارا واقعہ ان کو بتایا، عامر کہتے ہیں مجھے بھی بتایا، اور اس کے بعد ہم نے اس سے کہا کہ تم واپس کیسے پہنچے؟ اس نے کہا کہ میری قسمت اچھی تھی، میری ماں کی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے میں اس مقام پر ابھی ادھر آ گیا ہوں زندہ سلامت، ورنہ وہ جو مخلوق تھی وہ تو مجھے زندہ کھا جاتی۔ اس نے آج رات دروازہ اس مخلوق نے توڑ دینا تھا۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کیا، اس نے کمپنی کے باس کو کہا، اور کہا کہ مجھے بتایا تک نہیں ہے کہ ادھر ایسی چیزیں ہیں۔ انہوں نے پھر اس کو اسی ٹائم پاکستان واپس بھیج دیا، اس کے ویزے کا کچھ کیا، راتوں رات اس کے ویزے کو کینسل کیا اور اس کو واپس بھیج دیا، اور اس کو اسی جاب کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ عامر کہتے ہیں کہ ادھر بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، آپ لوگ سنیں تو حیران ہو جائیں۔ سعودی عربیہ جدہ میں حتیٰ کہ ہر جگہ پہ ہی، لیکن ادھر ریگستان ہونے کی وجہ سے ایسی بہت زیادہ مخلوقات ہیں جو کہ انسان کو نظر آتی ہیں، لڑکے ڈر جاتے ہیں، کئی لڑکے اس جاب سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں زندگی سے، لیکن ظالم لوگ اپنے کام کے لیے لوگوں کی بلی دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے پیچھے میری ماں کی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں۔ یہ کہانی تھی سعودی عربیہ جدہ سے جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ عامر نے بہت شکریہ، عامر آپ کا، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ اور ہم لوگ بھی لسنر جب سعودی عربیہ گئے تھے تو واقعی جدہ تو ابھی کافی زیادہ ہو گیا، ڈیولپ ہو گئی ہے وہ جگہ، لیکن ادھر بہت ریگستان ہے، ابھی بھی باہر جائیں تو بہت زیادہ ریگستان اور ایسی عجیب سی جگہیں ہیں ادھر، انسان ڈر جاتا ہے۔ سعودی عربیہ بہت بڑا ملک ہے، اور جو ریگستان ہے میں نے دیکھے ہیں ادھر الریاض کا، میں نے بھی ریگستان دیکھا ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے سمندر کی طرح۔ اگر کوئی انسان ایک دفعہ ادھر چلا جائے تو پھر وہ لاپتہ ہو جاتا ہے، اگر وہ گم ہو جائے وہ بالکل نہیں مل سکتا، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ وہاں پہ مٹی کے جو طوفان آتے ہیں، اگر ریگستان میں کوئی پکنک کے لیے بھی گیا تو وہ اس میں کھو جاتا ہے، وہ دوبارہ ادھر سے نہیں واپس آ سکتا۔ کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اب تو انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا، بین کر دیا کہ ریگستان میں بیٹھ کے آپ لوگ پکنک نہیں کر سکتے، کیونکہ پتہ بھی نہیں لگتا، اچانک سے مٹی کے طوفان آ جاتے ہیں اور لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ لبنہ نے شیئر کی ہے لاہور سے۔ لبنہ کہتی ہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ ابھی میری شادی کو 8 سے 9 ماہ ہوئے ہیں، اور میں امید سے تھی۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے، میرے ہسبینڈ جاب کرتے ہیں، اور ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے نیچے والے پورشن میں ہم لوگ رہتے تھے۔ نیچے والا پورشن کافی چھوٹا تھا اور مجھے کافی گھٹن محسوس ہوتی تھی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ہم اسی گھر کا اوپر والا پورشن لے لیتے ہیں۔ ہم نے اسی گھر کا اوپر والا پورشن لے لیا۔ ہم لوگ ادھر جب رہنے لگے تو نیچے سے بڑی عجیب و غریب آوازیں آنی شروع ہو گئیں، جیسے کبھی کوئی سامان کو اٹھا رہا ہے، کوئی عجیب سا کام کر رہا ہے۔ لبنہ کہتی ہیں کہ جو واقعہ میری زندگی میں پیش آیا ہے وہ آپ لوگ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، شاید آپ کے کان اس چیز کو سننے کو تسلیم ہی نہ کریں، آپ اس چیز کو یقین ہی نہ کریں۔ میں اب بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ یہ آوازیں کیوں آتی ہیں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی بات کی، لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ شاید یہ تمہارا وہم ہے۔ لبنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ایک فرینڈ سے ڈسکس کیا، کیونکہ گھر میں تو مجھے ہی رہنا ہوتا تھا، وہ آوازیں مجھے بہت ڈسٹرب کرتی تھیں۔ ڈر سے زیادہ میں بے چین ہوتی تھی کہ آخر
کہیں میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، یہ کیا ماجرا ہے۔ میری فرینڈ نے مجھے کہا کہ یہاں پہ ایک اغوری بابا کے نام سے ایک عامل رہتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، جن لوگوں کے گھروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل نکال کر باہر پھینک دیتا ہے ان چیزوں کو۔ لبنہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ میری گاؤں والی بھی ہوتی تھی جس کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہم لوگ ادھر گئے، انہوں نے، اس اغوری بابا نے مجھے کچھ کیل جس کو بولتے ہیں وہ کیل دیے، اور ان کیلوں کو انہوں نے کہا کہ آپ لگا دو اپنے گھر کے نا اندر چاروں سائڈوں پہ لگا دو۔ میں نے کہا بابا جی کہ میں تو نہیں لگا سکتی، تو جس طرح کی میری کنڈیشن ہے میری کام والی لگا دے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اس گھر میں نہیں آؤں گا، تم لوگوں کو میں نے یہ کیل دم کر کے دے دی ہیں، تم لوگ اب ان کیلوں کو لگا دو، اور وہ جو جنات ہیں وہ تم لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ کیونکہ لبنہ کہتی ہیں کہ وہ جو گھر ہم لوگوں نے لیا تھا وہ میرے ہسبینڈ کو ملا تھا کمپنی کی طرف سے، اور ادھر سے ہی ہم لوگ ابھی اس گھر میں کافی عرصہ ہم لوگوں نے رہنا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتائے بنا اپنی اس کام والی کو کہا کہ اب تم جلدی سے اس گھر میں یہ کیل لگا دو۔ کام والی نے کیل لگا دیے۔ لبنہ کہتی ہیں عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے، کبھی آٹے کے ٹب میں سے آٹا غائب ہو جاتا تھا، سارا غائب ہو جاتا تھا، کبھی دودھ غائب ہو جاتا تھا، کبھی چینی غائب ہو جاتی تھی، چیزیں خالی ہو جاتی تھی، ڈبے خالی ہو جاتے تھے، ملتے ہی نہیں تھے، وہ چیزیں ہوتی نہیں تھیں بیچ میں۔ میرے ہسبینڈ مجھے کہتے تھے کہ یہ سب کچھ کدھر گیا ہے، میں ان کو کہتی تھی کہ یہ سب جنات کا چکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کام والی چوری کر لیتی ہے۔ اگر کام والی بھی چوری کرے تو کام والی اتنا کیسے چوری کر سکتی ہے، سارا سامان کیسے چوری ہو سکتا ہے۔ خیر میری کام والی نے وہ کیل لگا دیے، وہ بہت اچھی تھی اور اس نے میری مدد کی۔ کچھ عرصے کے بعد کیل لگانے کے بعد میری کام والی کی حالت بہت عجیب ہونے لگی۔ ان جنات نے میری کام والی کا وہ حشر کیا جو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایک دن کام والی کے ساتھ اس طرح ہوا کہ اس کے گھر میں کوئی فنکشن تھا، اس نے ادھر کچھ کھا پی لیا۔ کھانے کے بعد جب وہ صبح اٹھی، اس کام کو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا جو کیل لگائے تھے ہم لوگوں نے، وہ سو کر اٹھی تو اس کی ایک ٹانگ ساری کالی سیاہ ہو گئی، اتنی کالی ہو گئی کہ جیسے پتہ نہیں وہ اس کے جسم کا حصہ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے گھر والے جلدی سے اس کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی یہ ٹانگ لا علاج ہو چکی ہے، اس کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا۔ وہ اب روتی تھی، چیختی تھی کہ یہ آخر اس کے ساتھ بنا کیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ۔ ڈاکٹر نے اس کی کہا کہ یہ جو تمہاری ٹانگ ہے یہ کالی سیاہ مزید اور بھی اوپر سے ہو رہی ہے، اگر ہم اس کو نہیں کاٹیں گے تو تمہارا سارا جسم کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ اب ٹانگ کاٹنے کے بعد اس کی ہاف ٹانگ رہ گئی۔ میں اس کو پوچھنے کے لیے گئی، وہ اونچا اونچا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ باجی یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، آپ اس بابا سے بات کریں۔ میں جب دوبارہ اس بابا کے پاس، لبنہ کہتی ہیں، گئی تو ادھر اس بابے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھا کہ ادھر وہ بابا بیٹھتا تھا وہ کدھر گیا ہے، جس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اس بابا کی ڈیتھ ہوئے آج سے 6-7 سال گزر گئے ہیں، ادھر تو اب کوئی بھی نہیں رہتا۔ تم کس بابا کی بات کر رہی ہو، کون سا اغوری بابا؟ یہاں پہ کوئی اغوری بابا نہیں رہتا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ آخر اس عورت کا کیا بنے گا جس کی زندگی خراب ہو گئی ہے، جو میری وجہ سے میرے ساتھ گئی تھی بیچاری، لیکن اس نے میرے پہ ترس کھا کر اس نے جو کیا وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اس نے کہا کہ جب وہ اپنی کام والی کے پاس، لبنہ کہتی ہیں کہ دوبارہ گئیں تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ بات سن کر آئی ہوں، ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، اب یہ کیا ہے۔ پھر اسی رات اس کی جو ٹانگ تھی وہ، اس کی ٹانگ عجیب ہو گئی جو اوپر سے آدھی رہ گئی۔ ڈاکٹر نے اسی رات اس کا دوبارہ آپریشن کیا اور اس کی وہ جو ہاف ٹانگ تھی، لبنہ کہتی ہیں، وہ بھی کٹ گئی۔ اینڈ یہ ہوا کہ اس کی دوسری ٹانگ بھی کالی ہونی شروع ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی دوسری ٹانگ بھی کالی ہونی شروع ہو گئی تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ لبنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ہم نے تو یہ کام کیا تھا، اور مجھے اسی نے خود کہا تھا کہ باجی آپ کی کنڈیشن ایسی ہے، میں آپ کی جگہ پہ یہ کام کروں گی، یہ کیل لگاؤں گی۔ تو نہ جانے وہ اغوری بابا کون تھا جس کا نام اغوری بابا تھا، اور وہ تو ایک مرا ہوا انسان تھا، تو وہ کون تھا جس نے ہمیں کیل دیے تھے؟ وہ اسی گھر کے جنات تھے جو کہ یہ بھگانا چاہتی تھی، وہ بھاگتے نہیں تھے۔ لبنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس گھر کو چھوڑ دیا، ہم اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں کمپنی والوں نے اور گھر دے دیا، لیکن اس عورت کی زندگی خراب ہو گئی۔ اور میں آپ کے سننے والوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی کہیں بھی جنات کو دیکھے تو ان کو نکالنے کی کوشش مت کرے، کیونکہ ایسی چیزیں انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ ان کی کام والی کی جو حالت ہوئی
وہ آپ سب نے خود ہی سن لی ہے. اس لیے یہ کوشش مت کیا کریں، کہیں سے جنات کو بھگانے کی کوشش بالکل مت کیا کریں، ایسی چیزیں نقصان دے دیتی ہیں. یہ کہانی تھی لبنہ کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. لبنہ کہتی ہیں میں آج تک اس چیز کو سوچتی ہوں تو وہ شخص کون تھا جس نے کیل دیے تھے؟ وہ ایک غیر مری مخلوق تھی جو کہ اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا تھا. اس بابے کو مرے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے. لبنہ کہتی ہیں کہ آج تک میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ میری کیا حالت ہوتی ہے. بہت شکریہ لبنہ آپ کا. آپ نے میرے سننے والوں کو ضرور یہ ایک میسج دیا، اور میرے سبھی سننے والے اس میسج سے ضرور کچھ سبق لیں گے. اور لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ کہانیاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے اور ان سے کچھ ضرور سیکھیں گے. آج کی سٹوریز کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں. اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ پیار کریں، سب سے محبت کریں، بد اخلاقی سے کام مت لیں. اور اگر کوئی اچھا نہیں بھی لگتا تو ہنس کے بات کریں سب کے ساتھ، کیونکہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، سب سے پیار کرنا چاہیے. یہ میرا اچھا میسیج تھا. اور آج میں لاسٹ میں آخر میں یہی کہوں گی، اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ان سے ڈھیر ساری دعائیں لیں، ان کی عزت کریں، ان سے پیار کریں. اور آج ہم جو کر رہے ہیں کل ہم یہی پائیں گے. یہ انشاءاللہ میرے اپنے سننے والوں کے لیے دعا بھی ہے کہ آپ سب لوگ اپنے ماں باپ کے بہت فرما بردار ہوں. آمین. اور اللہ پاک ہم سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. تو لسنرز، اگر میرے چینل کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. اور آپ بھی اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں میری ای میل آئی ڈی پہ بھی آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.